بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسئلۃ للمناقشۃ، تکرار و مذاکرے کے لیے کچھ سوالات. آن لائن تکرار و مذاکرہ کریں. اسئلۃ للمناقشہ، تکرار و مذاکرے کے لیے کچھ سوالات. هل کل من احتج به الشیخان ثقات وعدول؟ وعلیکم السلام. کیا ہر وہ شخص، ہر وہ راوی جس سے شیخین حجت پکڑیں ثقہ اور عادل کہلائیں گے؟ ما حکم من اخرج له الشیخان او احدهما والجمہور على ضعفه ووہنه؟ ان کا کیا حکم ہے جن کو شیخین اپنی کتاب میں ذکر کریں؟ ان راویوں کا کیا حکم ہے؟ یا بخاری اور مسلم میں سے کوئی ایک ذکر کریں. والجمہور علی ضعفہ ووہنہ، اور جمہور محدثین اس راوی کو ضعیف اور کمزور کہتے ہیں. جمہور راوی اس راوی کو کمزور کہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو لکھا ہے. تو جرح مفسر اگر ہے تو معتبر نہیں ہے. ما حکم من وثقہ ابن خزیمہ واحتج به فی صحیحہ؟ ان راویوں کا کیا حکم ہے جن کی توثیق کرے ابن خزیمہ یا ان سے دلیل پکڑے اپنے صحیح میں؟ ابن خزیمہ متساہل ہیں تو ان کی توثیق بھی متساہل ہے، سہولت پسندی پر مبنی ہے. هل يحتج بتوثیق الحاکم وتصحیحہ فی المستدرک مطلقا؟ کیا حاکم کی توثیق اور ان کی تصحیح سے دلیل پکڑی جائے گی مستدرک میں مطلقا؟ هل يحتج بتوثیق الحاکم وتصحیحہ فی المستدرک مطلقا؟ مستدرک میں کی ہوئی تصحیح اور توثیق حاکم مطلقاً کیا قابل حجت ہے، استدلال کے قابل ہے؟ نہیں. بعض اہل العلم یصفون الامام الترمذی بالتساہل، بعض اہل علم یعنی محدثین امام ترمذی کو سہولت پسند کا الزام لگاتے ہیں. ناقش هذه المسألة، ناقش هذه المسألة من خلال دراستك لهذه المذکرة، اس مذکرہ میں اپنے سبق کے دوران اس مسئلے پر اچھی طرح گفتگو کیجیے، تکرار کیجیے. امام ذہبی سہولت پسند کہتے ہیں، امام حاکم بھی کہتے ہیں. آپ بتائیے کہ ان کی الگ اصطلاح رہتی ہے حسن و صحیح میں، اور حدیث قابل عمل ہے اس کو کہتے ہیں برابر حدیث ہے، عمل کی لائق ہے. اسی کا ترجمہ حسن کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں. لیکن لوگوں نے ان کی اصطلاح نہ جانا، جس کی وجہ سے حسن صحیح کی تعریف جو 5 شرطیں یا ایک شرط کی کمی ہو اس کو لاگو کر کے اعتراض کر دیا. هل لصحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ نفس مرتبۃ الصحیحین؟ کیا صحیح ابن خزیمہ کا وہی مرتبہ ہے جو بخاری اور مسلم کا مرتبہ ہے؟ کہہ رہے نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈبل ہے یا سنگل ہے؟ ابن خزیمہ واحد ہے، صحیح ہے، تثنیہ ہے.
بخاری اور مسلم مراد ہے، ان کا درجہ الگ الگ جو ہے. کیا صحیح ابن خزیمہ کا بھی وہ درجہ ہے؟ نہیں، یہ متساہل ہیں، اگرچہ ترتیب ہے زیادہ متساہل تو یہ امام حاکم ہے، ان سے کم متساہل ابن حبان ہے، اور ان سے کم ابن خزیمہ ہے. اور لماذا؟ اسی وجہ سے یہ متساہل ہے یہ، اور بخاری امام مسلم کا درجہ تو بہت آگے ہے. یہ اسئلۃ للمناقشہ ہوا، اور اس سے پہلے جو بات پہلے کے سبق میں بتلائی تھی اس کا خلاصہ نکال کر کے آخر میں بتلایا تھا کہ پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے امام ترمذی کو متساہل کہا ہے، جرح و تعدیل کے سلسلے میں کہا ہو یا تصحیح و تعدیل کے سلسلے میں کہا ہو، تصحیح کے سلسلے میں کہا ہو، تو ان کا یہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے اس میں. دعویٰ مجردۃ من الصحہ، ایسا دعویٰ ہے جو صحت سے خالی ہے. صحت سے خالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دلیل نہیں ہے. دعویٰ بلا دلیل کیا ہوگا؟ صحت وہاں سے ہٹ جائے گی، صحیح نہیں ہوگا. دلیل ہو تو صحت رہے گی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ترمذی بہت بڑے امام ہیں، امام الجہبذ عارف مقبول القول، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا قول مقبول ہے، رجال کے ماہرین میں سے ہیں، ان کا مذہب قابل اعتماد ہے، اپنے جرح و تعدیل اور تصحیح و تضعیف کے احکام میں میانہ رو ہیں. لیکن دو شرطیں ہیں، جمہور کی مخالفت میں نقل نہ کریں یا ان کی تعدیل میں جرح مفسر نہ آئے، ان کی تعدیل میں جرح مفسر نہ آئے. یہ دو بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ترمذی کا قول حسن صحیح، اس سے لازم نہیں ہوتا وہ 5 شرطوں والا حسن صحیح ہونا. یہ حدیث صحیح ہو جس میں 5 شرطیں ہوں، ایک یہ کہ سند کا ہونا، دوسرے اتصال سند ہونا، اور تیسرے عادل و ضابط ہونا راوی کا، اور چوتھے عدم شذوذ ہونا، اور پانچویں عدم علت ہونا. وہ لازم نہیں ہوتا. لہذا امام ترمذی کی توثیق پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. کون سی توثیق؟ جو 5 شرطوں والی ہو، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. لیکن حسن صحیح حدیث کے مضمون کے اعتبار سے وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی، اس پر عمل کیا جائے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ امام ترمذی جو کہتے ہیں حدیث حسن، تو اس سے حدیث کو ثابت کرنا لازم نہیں آتا، اور ان کے رجال کو عادل کہنا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ وصف بول دیتے حدیث ضعیف پر بھی، اسی لیے کہ حدیث ضعیف تو ہے لیکن قابل عمل ہے. تو قابل عمل کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث صحیح، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں حدیث مقبول، حدیث مقبول ہے. تو یہ بات گزشتہ سبق میں کہی تھی، اور اسئلۃ للمناقشہ آیا، اور اس کے بعد پھر ہے مراتب التعدیل. مراتب التعدیل، تعدیل کے مرتبے. کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے اچھے کا درجہ ہوگا، ایک اعلیٰ درجے کا عادل ہے، اس سے نیچے کا، پھر اس سے نیچے کا، پھر اس سے نیچے کا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں تعدیل کے مراتب ہیں. ان مراتب کو الفاظ کے ذریعے واضح کریں گے. ثم ينبغي لطالب هذا العلم ان يقف على مراتب التعدیل. پھر مناسب ہے حدیث کے طالب علم کے لیے، طالبان علوم حدیث کے لیے، کہ واقف ہو تعدیل کے مراتب پر، درجات تعدیل پر واقف ہو، وَأَلْفَاظِهِ وَأَوْصَافِهِ، اور تعدیل کے مراتب کے لیے جو الفاظ ہیں، الفاظ ہی کا مرجع ہے التعدیل، وَأَلْفَاظِ التعدیل وَأَلْفَاظِ التعدیل وَأَوْصَافِ التعدیل. تعدیل کے لیے جو اوصاف، جو نعوت، جو صیغہ صفت استعمال کیے گئے ہیں، جو صیغے استعمال کیے گئے صفات کے لیے، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو ان الفاظ کے ذریعے تعدیل کا کون سا مرتبہ معلوم ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ثم ينبغي لطالب هذا العلم، اس علم یعنی علم حدیث، علم حدیث کے طالب علم کے لیے مناسب ہے کہ واقف ہو، ان یقف، وقف یقف علی صلہ آتا ہے،
اس کے معنی آتے ہیں جاننا، اور وقف یقف وقوفاً کے معنی ٹھہر جانا، رک جانا، قف یہاں رک جاؤ۔ قرآن شریف میں نشان علامت لگی رہتی ہے قف کی، یعنی رک جانے کی۔ تو وہ موقف السیاراتی، گاڑیوں کے رکنے کی جگہ، اسٹیشن، ہندی میں کہتے ہیں اس کو بھک بھک اڈا، تو ہندی اور اردو میں اسٹیشن۔ لیکن اسٹیشن ایسی اردو ہے، ایسی انگریزی ہے جس کی کوئی اردو نہیں، یا ایسی اردو ہے جس کی انگریزی بھی یہی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو دوسرے زبان سے ایسے دخیل ہو گئے ہیں کہ ان کا ترجمہ اس زبان میں نہیں ہو سکتا، جیسے سائیکل، سائیکل انگریزی لفظ ہے لیکن اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو کوئی آدمی جان ہی نہیں پائے گا، کیونکہ وہ دخیل ہو کر کے اردو کا درجہ لے چکے ہیں۔ ایسی اسٹیشن کا لفظ بھی ہے کہ اردو میں داخل ہو کر کے اس میں اردو کا درجہ لے چکے ہیں، اس کو انگریزی سے ترجمہ کریں اسٹیشن، گاڑیوں کے ٹھہرنے کی جگہ، تو جامعہ کی پارکنگ لوگ سمجھ جائیں گے یہاں وہاں، تو اس لیے اسٹیشن کو اسٹیشن ہی رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے موقف وغیرہ کے الفاظ جو بدل رہے ہیں وہ اضافیات کی وجہ سے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ نہ آئے، ربط نہ آئے، صلہ نہ آئے تو دوسرے معنی ہو جاتے ہیں۔ وَأَلْفَاظِهِ وَأَوْصَافِهِ فَمِنْ ذَلِكَ، تو اسی میں سے ہے، یہ مراتب تعدیل کو بتانے کے لیے اور الفاظ تعدیل اور اوصاف تعدیل کو بتانے کے لیے الوصف بالحفظ، حفظ کا وصف، مع شدت الضبط والتثبت، ضبط کو، محفوظ کرنے کو سختی کے ساتھ اور اس پر پوری طرح اطمینان کر لینے کو، تثبت پوری طریقے سے مضبوطی سے ذہن میں بیٹھا لینا، مضبوطی سے ذہن میں بیٹھا لینا۔ جو چیز ہے یہاں پر اس کو جو ہے ہم نے دماغ میں لے لیا، دماغ میں لے لیا تو دماغ کا جو اول حصہ ہے اسی کے بازو میں ہے خیال دماغ میں۔ تو جتنی چیزیں ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں وہ جا کر کے دماغ کے 5 حصے ہیں، تو 5 حصے میں سے جو سامنے والا حصہ ہے اس میں جا کر کے محفوظ ہو جاتی ہے، اور محفوظ ہونے کے بعد پھر اسی کے بازو میں حصہ ہے خیال کا، اسی خیال میں جا کر کے محفوظ ہو جاتی ہے، اسی کا نام ہے التثبت۔ تو وہاں سے نکال کر کے پھر بیان کرنا، کچھ اپنے کو نکالنا نہیں پڑتا چمچے وغیرہ سے، خود ہی آدمی کجل دا برین جسٹ ٹیک آؤٹ، دماغ پہ زور دینا پڑتا ہے، زور دے کر کے وہاں سے نکال کر کے، اگر 1 آدھ سال ہو گیا کوئی شعر وغیرہ یاد نہیں آ رہا تو اچھی طرح چونکہ اس کو یاد کیا تھا تو اس جگہ سے نکال کر کے باہر پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی شعر آپ نے زبان یاد کیا تھا، دماغ میں نہیں آ رہا، دن بھر غور کریں رات کو آ جائے گا، کیونکہ رٹا ہوا تھا، یاد کیا ہوا تھا، اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ تو مع شدت الضبط والتثبت، اچھی طریقے سے اس کو ضبط کیا ہو اور پورا اطمینان کر لیا ہو کہ مجھے یاد ہے، تو اس کو جو ہے سوچیں گے تو یاد ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سے یاد کیا ہے۔ جیسے ایک شعر کو میں بچوں کو سنانے جا رہا تھا کلاس میں، نہیں سنا پایا، میں نے کہا کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دن بھر سوچتا رہا، دن بھر سوچتے سوچتے مغرب بعد نگرانی تھی، مغرب بعد آ کر کے بتایا ان کو، مجھ کو یاد تھا لیکن وہ خیال کے اس میں چلا گیا تھا، وہاں سے نکال کر کے بتایا۔ نگاہ برق نہیں، سنا دیتا ہوں آپ کو شعر، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ تو جب یہ شعر میں نے پڑھا تھا اسی وقت رٹ لیا تھا، کیونکہ زیادہ شعر وہ جلدی یاد نہیں رہتا، تو جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو رٹ لیتے ہیں، تو وہ رٹ لیا تھا، تو یاد تھا، معلوم تھا یاد ہے، لیکن اب ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ جو خانہ ہے، خانے کے بعد دوسرا خانہ خیال کا، اس میں جا کر کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی چیز آدمی رکھے تو وہاں سے، اسی کا نام ہے تثبت، پھر وہاں سے غور کریں گے تو وہاں سے نکلے گا۔ اسی کو کہتے ہیں انگریزی میں سب کانشس،
کانشس کوئی چیز ہے، الحمدللہ رب العالمین سنائی، فٹافٹ سنا دیجیے، تو کانشسنس یعنی پوری طرح یاد ہے۔ اور ایک چیز ہے جس کو یاد ہے آپ کو لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا، غور کرنا پڑے گا، وہ سب کانشس ہے، تحت الشعور ہے، شعور کے تحت، اس کو اردو میں کہیں گے تحت الشعور۔ تو یہ اسی لیے فمن ذلك الوصف بالحفظ مع شدة الضبط والتثبت وهو الثقة الحافظ۔ تو ایسا راوی جو اس طریقے سے یاد رکھا ہو کہ وہ صحیح ہی بتائے گا، اچھی طرح یاد کیا ہے، کبھی کوئی چیز ہے سوچ کر کے بتانے کی، مفہوم ذکر کرنے کی تو ذکر کر دے، ثبت التثبت، تو ایسے راوی کو ثقہ اور حافظ کہتے ہیں، الثقۃ الحافظ، اور دو لفظ کے ساتھ کہتے ہیں، الثقۃ الحافظ، اور دوسرا لفظ ہے الثبت الحجۃ، دو لفظ کے ساتھ، الثقۃ الحجۃ۔ عربی لغت کے اعتبار سے ثبت اور حجہ کا معنی بدل جائے گا، لیکن یہاں پہ اصطلاح وہی کہ تعدیل کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے لیے الثقۃ والثبت وہی درجہ ہے، اور وہی درجہ الثبت والحجۃ کے لیے ہے، الثقۃ والحافظ کے لیے بھی وہی درجہ ہے، الفاظ جو ہے بدل کے آ رہے ہیں۔ الثقۃ المتقن، الثقہ اور المتقن یہ دونوں لفظ ایک ساتھ بولا جائے گا، اور حدیث میں اعلیٰ درجے کا جس کو عادل بتانا ہو، عادل کرانا والا نہیں بلکہ عادل حدیث والا، الثقۃ المتقن، الثقہ المتقن، تو اس کے لیے عادل کا جو اعلیٰ درجہ ہے عدالت کا، اس پر یہ لفظ بولا جائے گا، الثقۃ الثقۃ۔ تو یہ کھگال کر کے مصنف کتاب نے اصول حدیث میں سے یہ الفاظ یہاں پہ شارٹ کر کے اختصار کر کے لکھ دیا ہے کہ دیکھو عدالت کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے لیے الثقۃ والحافظ، دوسرا لفظ ہے الثبت الحجۃ، دونوں ملا کر، اور تیسرا لفظ ہے الثقۃ والمتقن، اور چوتھا لفظ ہے الثقۃ والثقۃ۔ تو 1 2 3 4 الفاظ بتائے، وَهِيَ مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ التَّعْدِيلِ، اور یہ سارے الفاظ، ہیہ کا مرجع الفاظ جو واحد مؤنث کے حکم میں غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے وہیہ کہا ہے، وہیہ من اعلیٰ درجات التعدیل، اور یہ تعدیل کے درجات میں سے اعلیٰ درجے میں سے ہے، یہ تعدیل کے اعلیٰ درجات میں سے ہے، تعدیل کے اعلیٰ درجات میں سے ہے، یعنی سب کے سب کہ جو اعلیٰ درجے ہیں، ممکن ہے سیاق و سباق سے ایک آدھ الفاظ کا 2.3 پوائنٹ درجہ بڑھا ہو، یعنی ثقہ کا درجہ یہ اعلیٰ درجہ تعدیل کا ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک لفظ ہے الثقۃ والمتقن، تو وہاں پہ سیاق و سباق سے محدثین طے کریں گے کہ یہ تعدیل کا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے درجہ، پوائنٹ بڑھ گیا ہے اس کا، اسی لیے بہت محتاط انداز میں مصنف نے من اعلیٰ درجات التعدیل استعمال کیا ہے، یعنی من ضائع نہیں ہے، من کا اعتبار ہے، یہ کہہ دیتے یہ سب تعدیل کے اعلیٰ درجے ہیں تو ایک ہی درجہ رہتا، لیکن من کہہ کر کے تبعیضیہ کہہ کر کے اس مضمون کو ادا کرنا چاہا ہے کہ اس جگہ پہ اگر سیاق و سباق دلالت کرتے ہیں تو محدثین الثقۃ المتقن جو استعمال کریں گے تو تھوڑا سا الثبت والحجۃ سے کیا ہوگا، بڑھ جائے گا۔ وصاحب هذا الوصف مجمع على الاحتجاج به، اور اس وصف کے مالک، اس وصف سے متصف راوی پر اجماع ہے، سے حجت پکڑنے پر اجماع ہے، اس وصف والے راوی سے دلیل لے لینے پر اجماع کیا گیا ہے۔ ایسا ترجمہ کریں کہ لفظ کی رعایت بھی ہو اور ترجمہ بھی صحیح ہو، لفظ کی رعایت کیے بغیر ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے مولانا مودودی صاحب نے لفظ کی رعایت کے بغیر قرآن شریف میں ترجمہ کیا ہے، اور خود ہی لکھا ہے انہوں نے کہ جو اچھا سا ترجمہ مجھے اردو میں لگا، اردو کے اعتبار سے جو اچھے الفاظ لگے میں نے مفہوم ادا کر دیا ہے۔ آپ کون ہیں اتھارٹی مفہوم ادا کرنے والے؟ مفہوم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، لہذا الفاظ کی روشنی میں مولانا تھانوی فرماتے ہیں الفاظ کی روشنی میں جو مفہوم نکلتا ہے ترکیبات کا،
تراکیب نحویہ کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مفہوم سارے قواعد کو سامنے رکھ کر کے نحو کے صرف کے جو مفہوم نکلے گا وہ اللہ کی مراد ظاہر ہوگی، اور آپ اپنی مراد ظاہر کریں، میں نے جو سمجھا بہترین اردو میں نقل کر دی ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب یہ کیا ہے اپنے طور پہ، انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، لیکن کتنے بھی اخلاص کے ساتھ زہر کھا لیں زہر اثر کرے گا، اس لیے اخلاص وہاں پہ کام نہیں آتا، زہر اپنا کام کرے گا۔ اس لیے تفسیر بالرائے ہو جائے گی چاہے جتنا اخلاص ہو، اسی لیے بزرگان دین ان کے پیچھے پڑے کہ توبہ کر لو، اور بعد میں بھی ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو یہاں دوسری جماعت کو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، سب کے لیے دعا کریں گے، لیکن جو غلطی ان کی ہے اصول کے اعتبار سے بتائیں گے، کینہ نہیں رکھیں گے، کینہ نہ رکھنے کے لیے دعا کریں گے سب کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔